عامر صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب الیکشن کمپینز چل رہی تھی تو کہا جا رہا تھا 200 یونٹ فری، 300 یونٹ فری. اتنے زیادہ خواب دکھانے کے بعد اتنی بھیانک تعبیر ہے، سوال تو پھر کرنا بنتا ہے ان لوگوں سے. جی، یہ پروگرام سے پہلے ابتدائیے میں انہوں نے وہ مونٹاج دکھایا ہے جس میں ماضی میں کیا کیا کچھ کہا گیا کہ جب الیکشن جیتنا ہوتا ہے، ووٹ چاہیے ہوتا ہے تو 200 یونٹ فری، 300 یونٹ فری، سب کچھ فری کر دیا جاتا ہے. اور بعد میں وہ حال ہوتا ہے جو آج ہوا ہے. آج لٹرلی قیامت ڈھا دی گئی ہے کہ یہ قیامت ہے کہ پہلے ہی لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہوئی ہیں کہ 12-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ایک تو بجلی آتی نہیں ہے، اگر آ رہی ہے تو جو ظلم ڈھایا گیا ہے کہ کوئی شرم ہی نہیں رہ گئی اس کے بعد کہ کوئی مہنگائی تو ہے ہی ہے. مہنگائی کے اندر سب سے بڑا فیکٹر اب بجلی آ گیا ہے. اور اس کے بعد اگر لوگ سڑکوں پہ نہ آئیں اور کوئی احتجاج نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ پہلے ذرا تفصیل بتا دیں کہ ہوا کیا ہے. آج 51% تک جو ہے بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. 7 روپے 12 پیسے کی پر یونٹ انکریز ہے جولائی 1 سے. جو جولائی 1 گزر چکا ہے اس سے یہ ہے، یہ آج تک کی ہائیسٹ ریز ہے پرسنٹیج وائز 51%. یہ تقریباً 32 ملین مطلب 3 کروڑ 20 لاکھ ہاؤس ہولڈ گھرانے، یعنی کہ تقریباً سارے ہی پاکستان اس کے اندر آ جائے ان پہ یہ لاگو ہوگی. اور اس کے ذریعے جو پیسے نکلوانے ہیں وہ 580 ارب روپیہ ہے جو کہ عام صارف سے کو بجلی کا بل یہ ٹھوک کے یہ نکلوایا جائے گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ جو مزید ظلم یہ کیا ہے کہ ایک فکسڈ منتھلی چارج، ایک پرماننٹ منتھلی جو مہینے کا ایک چارج ہے وہ ریزیڈینشیل الیکٹریسٹی کنزیومر پہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کو 200 روپے سے لے کے 1000 روپے پر یونٹ تک کا ایک فکسڈ منتھلی چارج بھی ان کے اوپر ٹھوک دیا گیا. 2000 روپیہ کہا جا سکتا ہے کہ پر منتھ آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں دینا ہی پڑے گا. دینا ہی پڑے گا آپ کو 200 روپے سے 1000 روپے پر یونٹ تک. یہ IMF کی شرائط میں سے تھا کہ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ ابھی ان کو سے اپروول لینا ہے تو لہٰذا یہ ان کے کہنے پہ کیا گیا ہے. اور اس کے کرنے میں یہ ہے کہ کوئی پہلے ہی ہوتا تھا کہ ECC کے اندر یہ اپروول ہوتی تھی، پھر یہ کیبنٹ میں جاتا تھا، کیبنٹ میں بحث ہوتی تھی. اس دفعہ بالکل کوئی ایسا نہیں کیا گیا. انہوں نے کوئی بحث نہیں کی. انہوں نے کہا جی اوپر سے آرڈر آیا، انہوں نے سیدھا ہی پاور ڈویژن نے یہ سمری موو کی اور یہ پاس ہو گئی ہے. کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوا ہو گیا. جو نارمل طریقہ کار ہے اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا. اور ساتھ میں نیپرا نے نوٹس لیا ہوا تھا، اس کی 8 جولائی کو غالباً اس کے لیے سماعت رکھی ہوئی تھی کہ جناب یہ مہنگائی جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اتنے ریٹ بڑھانے جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں ہمیں بتائیں. سماعت انہوں نے اس کو ڈسریگارڈ کر کے انہوں نے کہا جی ٹھوک دیا جائے، تو یہ ٹھوک دیا گیا. بہرحال اب یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ جو جسے پروٹیکٹڈ صارفین کہتے ہیں کہ جی غریب کا، جس کے لیے تمام شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم بی بی، تمام لوگ یہ مچاتے رہتے ہیں کہ ان کا درد وہ بڑا سمجھتے ہیں. ہمارے سینوں میں 200 روپے سے کم جو یونٹ ہوتے ہیں کہ جو صرف ایک بجلی، ایک بتی اور ایک پنکھا یا یہ 2-3 بنیادی چیزیں جو جلاتی ہیں، جن کے گھر میں کوئی ٹی وی فریج بھی نہیں ہے، وہ 200 یونٹ سے کم ان کا خرچہ آتا ہے. تو پہلے تھا کہ ان کے اوپر کوئی وہ نہیں. اب سب سے زیادہ پیسے کا جو بڑھاوا آیا ہے، جو انکریز آئی ہے وہ ان کے 1 سے لے کے 100 یونٹ جو ہے پروٹیکٹڈ جسے کہا جاتا ہے، ان کے پہلے وہ 7 روپے 84 پیسے پر یونٹ تھے، اب ان کے 11 روپے 59 پیسے، یعنی تقریباً 51% سب سے زیادہ جو بڑے ہیں جو پر یونٹ، وہ سب سے غریب طبقہ ہے. وہ ان کو متاثر کرے گا. وہ سب سے زیادہ غریب طبقہ جو ہے اس کو زیادہ اس کے اندر جو ہے نا ٹھوکا ہی گیا. میں یہ لفظ، مجھے اس کے علاوہ کوئی مناسب لفظ نہیں مل رہا صاحب، یہی مناسب لفظ ہے. اور 200 یونٹ تک جو لوگ ہیں ان کو 41% انکریز ان کی کر دی گئی ہے پر یونٹ. یہ غریب ترین طبقے ہیں. اس کے بعد پھر وہ چل رہا ہے، کسی کو 7 روپے 15 پیسے، 7 روپے 12 پیسے، کسی کو 6 روپے. تو یہ 51% تک جو ہے نا وہ مختلف جو بنائی ہوئی ہیں سلیبز، ان کے اندر مختلف ہے، مگر 51% تک یہ سلیبز کی آئی ہے. اب یاد رہے کہ یہ دنیا میں اس وقت مہنگی ترین بجلی جو ہے نا وہ پاکستان میں ہے. اور یہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے ہاں
مزمل اسلم صاحب جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ ورلڈ پاپولیشن ریویو کو کوٹ کیا ہوا ہے ٹویٹ کے اندر، یہ دکھا سکیں. انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کے اندر الیکٹریسٹی پروڈکشن جو ہے جس خرید پہ بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں سب سے زیادہ دنیا میں مہنگی ترین ہے، کہ ان کو 4 سینٹ کی پڑتی ہے اور یہ 30 سینٹ کی بیچتے ہیں. 800 گنا زیادہ 8 گنا زیادہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پیسے لیتے ہیں. اور یہ پیسے کیوں لیتے ہیں کہ جی انہوں نے پچھلے 30 سال کے اندر جو ہے غلط جو معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ جی آپ کو ملے نہ ملے، بجلی بنائے نہ بنائے، غیر ملکی کمپنیوں کیپیسٹی چارجز لوکل بھی باہر والی بھی جو ہیں ان کو سب کو جو ہے کیپیسٹی چارجز کہ آپ کو ہم نے پیسے دینے ہی دینے ہیں. کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے پھر یہ جو ڈسکوز ہیں ان کے لاسز ہیں، پھر یہ جو ٹیکسز ہیں. اچھا یہ جو میں رقم بتا رہا تھا آپ کو، یہ پہلے جو میں سلیبس بتا رہا تھا یہ وداؤٹ ٹیکس تھا، یہ وداؤٹ ٹیکس تھا. اور اس میں جو ٹیکسز کی وجہ سے، لاسز کی وجہ سے، پھر کراس سبسڈیز کی وجہ سے، ان کی وجہ سے اب یہ آ رہی ہیں. اور وہ اگر دنیا کا نقشہ دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب کہ ہماری دنیا میں مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور ترقی کا جو ہے براہ راست تعلق وہ کاسٹ آف پروڈکشن سے ہے کہ آپ کو بجلی کس قیمت پہ مل رہی ہے. ترقی یافتہ ملک تبھی ترقی یافتہ ہیں کیونکہ بجلی اتنی سستی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہر چیز سستی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا دیکھیں ایک انوکھا رنگ ہے اس کے اندر. یہ دوبارہ اگر نقشہ دکھا سکیں کہ دنیا میں سستی ترین جو ہے وہ جرمنی میں، برطانیہ میں ہے، پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا ایک فیروزی کلر آ رہا ہے، پھر لائٹ گرین آ رہا ہے، بیچ میں ایک ہی ملک ہے دنیا میں اورنج، یہ ہم ہیں، پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے یہ کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے ہماری جو ہے 40 سال کی جو پالیسیز ہیں وہ ہیں. اور مزے کی بات ہے آج بھی کئی جو ہے گورنمنٹس جو ہیں وہ کئی لوگ کریڈٹ لیتے پھرتے ہیں کہ جناب ہم نے ماضی میں انرجی کی جو پالیسی بنائی ہے وہ کمال کی بنائی ہے. فار ایگزامپل جب یہ آئی پی پیز ایک بہت بڑی جڑ کی وجہ جو ہوئی کہ آف کورس پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا 1990s میں، تو اس وقت جب آئی پی پیز لائی گئی تھی شاید ضرورت تھی، مگر پالیسی کے اندر یہ کیا گیا کہ جس طرح کی ان کو یہ جس طرح کی ڈیل دی گئی اس وقت سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ بعد میں جاری رہا. تقریباً تمام ہی آپ پارٹی جو گورنمنٹ میں پچھلے 30-40 سال میں رہی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان کو آپ قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. ایک میجر جو 2-3 جو بڑے فلاؤ ہوئے، ایک یہ ہوا کہ آپ نے غور نہیں کیا کہ ابھی 46,000 میگا واٹ تک آپ نے کہنے کو آپ کی ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے، جو کہ 40,000 ہے نہیں ہے. ہماری ابھی 20,000 کی 26,000 کی ریکوائرمنٹ آئی تھی تو ہم 20,000 سے زیادہ نہیں بنا پا رہے تھے، کیونکہ ہم نے فلاٹ پالیسی یہ تھی کہ ٹرانسمیشن کے اوپر جو بجلی بنتی ہے اور جو پہنچانی ہے اس کے اوپر نہیں وہ کیا. پھر ہم نے اپنے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ہے اس کے اندر ہماری ایک فلاٹ پالیسیز رہیں، اور جب ڈسکوز کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا، لائن لاسز کا مسئلہ آ گیا. سو اوور آل ملا جلا کے بجلی ایک ازدہا بن گیا ہے، اور یہ سب سے بڑا پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے.